بلال صاحب APC کا کیا بنا پھر فائنلی کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے آپریشن کے بارے میں APC کے بارے میں؟ جی اسما صاحبہ دیکھیے سوری معذرت عارفہ صاحبہ مطلب کہ بلال صاحب اتنے شوز پہ جاتے ہیں، چلے آئی ایم گلیڈ آپ نے مجھے ابصار صاحب نہیں بلا دیا. آئی اپولوجائز جی، اس کے بعد میں آسما صاحبہ کے شو پہ جا رہا ہوں، میں وہی دیکھ رہا تھا کہ وہاں جانا ہے. اٹ واز آن مائی مائنڈ، آئی اپولوجائز. دیکھیے APC کے حوالے سے بالکل جی، دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ہم جتنی بھی اس طرح کے معاملات پہ پولیٹیکل اونرشپ ہو، پولیٹیکل کنسلٹیشن ہو کم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے 18 کے درمیان بھی نیشنل ریلیز سے پہلے خیال کیوں نہیں دیکھیے پریس ریلیز کے ٹائم پہ اب دیکھیے وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہاں پہ بھی سب جماعتوں کی دیکھیے PTI بھی وہاں موجود تھی، پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، CMs مشترکہ مگر پروونسز کی موجود تھی. اور دیکھیے اس کے اندر بھی آپ یہ جانتی ہیں اور یہ کہ بعد میں ایک پریس ریلیز بھی آئی جس میں واضح کیا گیا کہ یہ کلیریفیکیشنز کو 4 دینی پڑی ہیں سر آپ کو. وہ تو خیر اب آپ بار بار بھی دینی پڑیں تو دینی چاہیے تاکہ کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو، کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے. بٹ دیز آر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وچ از بیسکلی جسٹ انٹینسیفائنگ دی ایگزسٹنگ ایفرٹس. اور اس میں کوئی ایسی ڈسپلیسمنٹ آف پاپولیشن جس طرح کی ضرب عزم میں تھی اس طرح کی نہیں فورسی کی جا رہی. اور ان چیزوں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کو، مراد علی شاہ صاحب کو دیکھیے اس لیے کیونکہ کمیشن نہیں دیکھیے اسی لیے کیونکہ اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اینڈ ادروائز بھی ہے، جیسے کہ میں نے کہا جتنی پولیٹیکل اونرشپ ہو، PTI نے بالکل فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہے. اسد کیسر صاحب نے انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا صاحب کہہ رہے ہیں ایسی بات کوئی نہیں، انہوں نے آ کے مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس کی. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ پاکستان آپ نے JUIFA کا رسپانس دیکھا، آپ نے ANP کا ریاکشن دیکھا. Those are additional reasons and I agree. نہیں سر، خیبر پختونخوا کی کسی جماعت کا ریاکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے کم نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو تھوڑا سا پولیٹیسائز کریں یہ کہہ کے کہ PTI نے کہا کہ آپ نے گفتگو سنی. آپ کو پتہ ہے یہ مولانا صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ عدم استحکام لانے کے لیے. دیکھیے JUI یہ کہہ سکتی ہے جو جماعتیں وہاں پہ ریپرزینٹڈ نہیں تھیں، مگر اسد کیسر صاحب نے اور PTI نے آ کے باقاعدہ مس ریپرزینٹیشن کی علی امین گنڈا پور کی پارٹیسپیشن کی میٹنگ کے اندر. وہ غلط بات تھی. تارڑ صاحب نے خود کہا کہ وہاں آپریشن کی بات نہیں ہوئی تھی، which is what عزم استحکام کی باقاعدہ بات ہوئی تھی، اس کے سیلین فیچرز کی. بہرحال دیکھیے کہنے کا مقصد یہ APC ہونی چاہیے اور اس میں جو جماعتیں پارلیمان میں اور جو باہر ہیں، جو بھی میجر جماعتیں ہیں، ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے اور جتنی دفعہ لینا پڑے لینا چاہیے. اور اس کی مثال ہم نے ہی 2013 سے 18 میں ضرب اور رد الفساد کے لیے قائم کی تھی. نواز شریف صاحب جب تھے اور نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. تو آئی تھنک یقیناً اس کے اوپر جتنا بھی پولیٹیکل ڈائلاگ ہو کم ہے اور یہی گورنمنٹ آگے ایفرٹ کرے گی. نہیں تو اب آپریشن اس وقت are you saying it's on hold? No. دیکھیے نہیں دیکھیے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پریس ریلیز پہ آئے تھے. and I would like to you've asked the question so I'll say this here کہ عزم استحکام is not one kinetic operation focused on an area of the country جس طرح ضرب عزم تھا. It is existing intelligence based operations that are already happening. ان کو زیادہ انٹینسیفائی کیا جائے گا، زیادہ اس فوکس کے ساتھ، زیادہ پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ، تاکہ ان کو ساری اونرشپ کے ساتھ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکے. دہشت گردی کا خاتمہ ہو، کیونکہ you've seen that there's been a rise but it's an existing ان کی حکومت کو چاہیے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے انہی کو آگے کر دیا کریں، انہوں نے بہتر ایکسپلین کیا. ہاں مے بی طارڑ صاحب کے ساتھ آپ بیٹھنا شروع کر دیں سر پریس کانفرنسز میں بلال صاحب، کیونکہ وہ تو ایکسپلین نہیں دیکھیے انہوں نے بھی کیا، ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے پریس ریلیز بھی آئی، عطا صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. اب آپ کو آپ اتنے ایکسائٹ ہو گئے یہ سن کے، کیا پتا طارڑ صاحب کے ساتھ بیٹھی گئی. نہیں وہ میرے بھائی ہیں، کالگ ہیں اور انہوں نے بالکل مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے کس نے بیان کیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی بات. سر کسی کو بھی نہیں سمجھ آئی.